بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی بار ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ شریعت میں صرف زنا کی سزا ہی اتنی سخت کیوں رکھی گئی؟ جب قرآن کی طرف سے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ جہاں صرف اللہ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ نرمی کا رویہ اپناتے ہیں، اور جہاں بندے کا حق اللہ کے حق سے مل جائے تو اللہ پاک سختی اختیار کرتے ہیں۔ دو افراد کے زنا کے متاثرین دو فرد، دو خاندان، دو قومیں، دو گروہ یا دو قبیلے نہیں بلکہ پوری امت ہے۔ قتل کے گناہ کی سزا بھی قتل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، مگر یہاں آپس میں صلح صفائی کی بنیاد پر دیت کی رعایت بھی دے دی۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، قتل کی سزا قتل ہے، مگر زنا کی سزا یوں بھی اپنی شدت میں بڑھ کر ہے کہ یہ چھپ کر نہیں بلکہ سر عام مجمع میں دینی ہے، اور ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنائے گا جب تک جان نہ نکل جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جیسے اس گناہ کے عمل میں اس کے جسم کے ہر ٹشو نے لطف اٹھایا تو اب موت بھی لمحہ لمحہ اور پل پل کی اذیت کے بعد آئے گی، یعنی زانی جب تک اپنے خون میں غسل نہ کرے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ مگر کیا اللہ پاک اتنے بے انصاف ہیں کہ ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا رکھ دی مگر اس سے بچنے کی کوئی ترکیب یا طریقہ نہ سکھایا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اس امت کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے قرآن و حدیث کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کے لیے پورا پلان پیش کیا ہے۔ احکامات کی پوری لسٹ ہے، مکمل فہرست ہے۔ آئیں ان سب کا جائزہ لیں۔ اور پہلا حکم استئذان یعنی اجازت طلب کرنا۔ کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت مت جاؤ۔ بھائی بہن کے، باپ بیٹی کے، ماں بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ شریعت اس طرح ہمیں مزاج سکھا رہی ہے، اور آج اس حکم پر عمل نہ کرنے سے محرم رشتوں میں بھی خرابی آ رہی ہے۔ گھر میں دو حصے رکھیں، پرائیویٹ رومز یعنی ذاتی کامن رومز یعنی عام پرائیویٹ کمروں میں محرم اجازت سے اور اجنبی بالکل مت جائیں تاکہ ایک دوسرے کو نامناسب حالت میں نہ دیکھ لیں، یعنی ڈرائنگ روم وغیرہ میں مرد ہی مرد کو اٹینڈ کریں۔ کمرے میں عورتیں بالکل مت جایا کریں، چاہے کزنس ہوں یا سسرالی رشتہ دار۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کزن کھلم کھلا فیمیل کزنس کے کمروں میں جاتے ہیں، چھیڑ خانی ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق اور آؤٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران شیطان اپنا وار کر دیتا ہے۔ عورتیں یاد رکھیں کہ مرد زبردست اور عورت زیر دست ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت پاک رہنا چاہے مگر مرد اس کو ناپاک رہنے دے؟ دوسرا حکم نظر کی حفاظت ہے۔ نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں۔ یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی شادی بیاہ اور مردوں کی بازاروں میں اکثر نظر بہتی ہے۔ کوئی مہمان آئے تو عورتیں جھانکتی تاکتی ہیں اور باپ بھائیوں کے دوستوں سے ہنس ہنس کر ملتی ہیں، جبکہ شریعت تو دیکھنے سے بھی منع کرتی ہے۔ مردوں عورتوں کی یہ عادت شادی بیاہ میں کھل کر سامنے آتی ہے جب بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ دو اندھے اگر آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کو نہیں معلوم کہ سامنے والا کیسا ہے، کتنی عمر کا ہے، مگر شریعت ایک نابینا اور اندھے کو بھی آمنے سامنے بیٹھنے سے منع کرتی ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث سے ثابت ہے۔ عورتوں اور مردوں کو کئی بار مجبوری میں بات بھی کرنی پڑتی ہے، جیسے بازار وغیرہ، تب شریعت چہرے پر نظر ڈالنے سے منع کرتی ہے۔ صرف پردہ کرنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ نظر بھی جھکانی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر سوچ کے اندر تصویر لے جاتی ہے، یہ تصویر خواہش میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہی خواہش بے حیائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ تیسرا حکم زینت کو چھپانا۔ پردہ اور چیز ہے اور زینت اور چیز۔ عورت کے اعضائے زینت نماز میں چھپانے والے اعضاء ہیں۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کے دور میں محرم سے بھی زینت والے اعضاء چھپائے جائیں۔ اپنے سینے اور گریبان کو خصوصاً ڈھانپیں۔ مرنے کے بعد اللہ تعالی 4 کپڑوں میں عورت کو ڈھانک کر قبر میں بھیجنے کو کہتا ہے، لیکن اب عورتوں نے
زندگی میں 2 کپڑوں کا لباس معمول بنا لیا ہے کہ اب تو بوتیکس بھی دوپٹے آرڈر پہ تیار کرتی ہیں، کیونکہ عورتیں 3 کپڑے بھی پہننے پر راضی نہیں۔ مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی نماز والا پردہ ہے، یعنی سوائے چہرے، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے باقی جسم چھپانا ہے، مگر یہاں تو ویکس بھی کروائی جاتی ہے اور فیشلز بھی۔ مرد حضرات پبلک یا گھر میں شارٹس نہیں پہن سکتے۔ آپ حیادار ہوں گے تو گھر کی عورتیں بھی اپنی حیا کو مقدم رکھیں گی، ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ ماؤں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے لڑکوں میں حیا کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب عورت نے اپنے ستر کا خیال نہ رکھا تو محرم کا دشمن بن گیا۔ جب اللہ کی مقرر کردہ حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پر حلال کر لیں گے۔ خدارا اپنے گھروں سے فسق کا ماحول ختم کریں۔ چوتھا حکم بیوہ اور متعلقہ کا نکاح۔ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا متعلقہ ازواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہے اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیں، شادی پر اصرار وہی کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا بھی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس میں بیوی کی اجازت بھی شرط نہیں۔ ہاں، بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہے، مگر کیا کیا جائے اس اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا کہ جو گرل فرینڈ تو 10 برداشت کر لیتا ہے مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اسی طرح بیوہ یا متعلقہ کی شادی پر ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، نکاح میں بہت تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر، پھر اپنے بچوں سے رابعہ بصری اور جنید بغدادی بننے کی توقع کریں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ 2 جوان لڑکا لڑکی جب یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائیں اسٹار پلس کے ڈرامے اور کپڑوں کی ڈیزائننگ میں مگن رہتی ہوں، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے ناواقف ہوں، تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں وہ بعید نہیں۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کی امت پر خاص احسان ہے کہ اس نے ہم میں پچھلی قوموں کے تمام گناہ دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کی رحمت مدھم ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جاتی ہے تو یہ نور علی نور ہے۔ اب ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے تو ان گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ جہاں صبح شام اللہ تعالی کا ذکر اور تسبیح و پاکی بیان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں۔ توبہ سے شاید دن گزرنے کا انداز بدل جائے، راتوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل جائے، اور جب یہ میڈیا اور معاشرہ تمہاری توبہ کو کھانے لگے تب فیصلہ ہوگا کہ تم اس رب العزت کے غلام ہو یا اپنے نفس کے۔